بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد قاسم اور اسلام آباد انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ اسٹوڈیو کے پروگرام سوشل ٹیک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ اکنامیکل ایشو جا رہا ہے، وہ ہے ڈالر کی پرائس۔ بیسیکلی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے کچھ دن پہلے، بہت ہی ہسٹوریکل، کہ امریکہ کی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور ان کا جو پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، یہ اعلان کرتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈرون اٹیک کے ذریعے افغانستان کے اندر القاعدہ کے جو ایکٹنگ ہیڈ ہے ان کو مار دیا ہے۔ اب کیونکہ پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ جتنی بھی افغانستان کے اندر جو میکسیمم ڈرون اٹیکس ہوتے رہے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، ان کے اندر میکسیمم یا تو پاکستان کی انٹیلیجنس گراؤنڈ انوالو ہوتا تھا، یا پھر ہماری جو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے ایئر کوریڈور یوز کرنے کا، وہ ہے۔ اور پھر جب یو ایس نے جب افغانستان سے وڈرا کیا تو پاکستان نے اس کو ملٹری ایئر کوریڈور، یعنی ان کی جو جتنی بھی پروازیں تھیں ملٹری فلائٹس، ان کو ہم نے جو ہے سپورٹ کیا، یا ان کو جو انخلا تھا اس کے اندر مدد کی۔ بلکہ اس کے اندر کچھ ایسی بھی بہت زیادہ ویژولز دکھائے گئے جس کے اندر جو ہے یو ایس ملٹری ہمارے اسلام آباد ایئرپورٹس کے اوپر بھی موجود تھی جب وہ وڈرا کر رہے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیونکہ پاکستان کے اندر اب جو پولیٹیکل رائولی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ہے، تو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست کے اندر کردار ہے وہ پاکستان کے اندر بڑا واضح آیا ہے، تو اب اس کی کچھ ڈرا بیکس بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر اب یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کچھ الجزیرہ کی ایک امیج کی جو ایڈیٹڈ امیج تھی اس کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جو اکنامک سچویشن بہت زیادہ خراب تھی، ڈالر کی پرائس 240 تک پر چلی گئی تھی، تو اب جو اچانک ڈالر کی پرائس کم آ رہی ہے اس کے اندر کوئی یو ایس کے ڈرون کے اٹیک کا جو ہے، یا پاکستان نے جو، کیونکہ جو پورا پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے وہ اس بات پر کھڑا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زندہ قوم نہیں ہے، بلکہ ہم نے امریکہ کی غلامی ہے، اور یہ جو ہے بیسیکلی جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان کے اندر اس کے نتیجے میں پاکستان کو کوئی جو ہے ریلیف مل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ڈالر کی کمی آ رہی ہے۔ جبکہ یہ کہ بالکل ایک فالس سٹوری ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے، اور انفارچونیٹ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ایک بہت ہی ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا کہ انہی دنوں میں ہمارا ایک ہیلی کاپٹر بلوچستان میں گر گیا، جس کے اندر ہمارے پاکستان کے 2 میجر جنرل رینک کے جنرلز جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کی انگیزٹ بھی کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا بریگیڈ ہے، جو پہلے کسی دور میں نون لیگ والے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہوتے تھے، تو اب وہی کام پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ یہ تھوڑا سا گالی گلوچ کے اندر اور ان چیزوں کے اندر ایکسپرٹ ہیں، تو ان کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے کیا ہے کہ بےہودہ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو میری بھی نظر سے کچھ گزرے کہ جو آئی ایس پی آر کی ٹویٹ تھی جس کے اندر وہ جو ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر ان کے استغفر اللہ بہت ہی برے کمنٹس تھے جن کو دوبارہ جو ہے یہاں مینشن کرنا شہداء کی توہین ہے۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی، جو ان کے جو فالوورز ہیں، وہ بجائے کوئی اپنا جو ہے خود کوئی پولیٹیکل اپروچ رکھنے کی بجائے وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور ایک غلامانہ زندگی اور غلامانہ سوچ کے ہوتے ہیں۔ ان کو اوپر سے جو بھی ان کے جو ترجمان ہیں شہباز کے لیے طلال چودھری جیسے لوگ، ان کو جو کچھ بتا دیتے ہیں وہ اس پر، چاہے وہ جتنی بھی ڈگری ہولڈر ہوں یا جو بھی ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، وہ ان فیک چیزوں کو لے کر شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ان چیزوں کو خود ویریفائی نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہی ہوا کہ جو ڈرون کی کسی نے الجزیرہ کی فیک امیج کو ایڈٹ کر کے سپریڈ کر دیا اور وہ وائرل ہوگی، اور پھر یہ سارے شروع ہو گئے، اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے کہ جی پاکستان کو شاید جو ڈالر کی پرائس کمی واقع ہو رہی ہے وہ بھی امریکہ کی اس کی وجہ سے ہے۔ بیسیکلی ڈالر کی جو پرائس کم ہو رہی ہے اس کے اندر ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں۔ سب سے ایک فیکٹر تو یہ تھا کہ جب جو نون لیگ گورنمنٹ آئی ہے اس نے کیا کیا کہ کیونکہ اکنامکس کرائسس زیادہ ہو جا رہا تھا، اس کے اندر سب سے بڑا رول تھا جو پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ ہمیں سبسڈی دے رہی تھی الیکٹرکسٹی کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر، اور خاص کر پیٹرول کے اوپر جو بہت زیادہ سبسڈی دے رہی تھی، جبکہ ہم باہر سے مہنگا پیٹرول لے رہے تھے، اور تقریباً اینولی آپ کہہ لیں کہ 1400 ارب کی جو ہے سبسڈی مل رہی تھی، تو جو ہمارے ٹوٹل جو ہمارا بجٹ ہے اس سے وہ یعنی اس سے اس کا حجم بہت زیادہ یعنی سگنیفیکنٹ ہو رہا تھا، تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ کنٹری کے جو
एसिड्स थे, रिजर्व्स थे, वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे। तो नून लीग ने आकर ये किया कि इन्होंने एक तो क्योंकि डॉलर की जो प्राइस थी वो शूट करती जा रही थी, उनकी जब पीटीआई की गवर्नमेंट चेंज हुई तो 186 डेज के रहा, और वो तो इन्होंने कुछ ये डिसीजन लिए कि एक ही दफ़ा एक तो आवाम का भी जूस निकाल लें, और क्योंकि ये अब ट्रांजिशन हो रही है तो इसके अंदर क्योंकि आवाम वैसे भी बहुत सारे डिफरेंट तरफ तवज्जो डाइवर्ट है, तो जितना आवाम के ऊपर जुल्म हो सकता है वो कर दिया जाए। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने नए टैक्सेस लगाए, ठीक है, पेट्रोल की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, और उससे इनका ये मुद्दा था कि मुल्क के अंदर इतना पैसा इकट्ठा कर लिया जाए एक ही दफ़ा कि आगे थोड़ी सी आसानी हो जाए। एक तो उसमें ये फैक्टर था। दूसरा उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान से जो है डॉलर है वो बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो रहा था, और उसकी जो प्राइस थी वो जो आप कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केट के अंदर बहुत महंगा बिक रहा था। उसमें कुछ रूमर्स ये भी आ रही थी कि जी इंडिया जो है वो डॉलर्स को परचेज़ कर रहा है। इंडिया परचेज़ करे या ना करे, उसके बावजूद अफ़गानिस्तान की क्योंकि डिमांड है, उन्होंने चीज़ें लेना होती हैं, तो उनके पास तो इस वक्त कोई इंटरनेशनल सोर्स था नहीं डॉलर का, तो सारे डॉलर या तो वो ईरान से ले रहे होते हैं कुछ मार्केट से, या फिर पाकिस्तानी मार्केट से जा रहे होते हैं। तो हुआ ये कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूएन के जो हैं स्पॉन्सरशिप, उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान को तकरीबन जो है $44 मिलियन रिलीज़ हुए हैं, और टोटल पिछले यानी आप कह लें कि 1 ईयर या जो भी इतना टाइम गुजरा है 6-7 मंथ के अंदर उनको तकरीबन $1 बिलियन मिले हैं। तो वो जो $44 मिलियन उनको मिले हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डॉलर की जो डिमांड है अफ़गानिस्तान में कम हो गई। दूसरा ये था कि पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं, क्योंकि हुकूमत जिस तरह लूट रही थी अवाम को, तो बैंक ने भी कहा कि जी बहती गंगा में हाथ धोया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इंटर बैंक में वो कम प्राइस पर डॉलर ले रहे थे और महंगे डॉलर बेच रहे थे। फिर क्या था कि ये जो मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं वो भी क्या है कि सट्टे का काम कर रही थी कि वो कोई डॉलर उनके पास लेना जाता था तो मसनूई बहरान पैदा करके उसकी प्राइस ज़्यादा की हुई थी। तो अब जो है स्टेट बैंक ने बेसिकली मनी एक्सचेंज के ऊपर और बैंकों के ऊपर जब से FIA के साथ मिलकर छापे मारना शुरू किए हैं, तो उससे क्या है कि वो एक चीज़ कम हुई है। दूसरा ये हुआ कि पाकिस्तान के जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन इस बात पर तय हो गए थे कि जी पाकिस्तान को ये IMF का जो प्रोग्राम है वो दिया जाएगा। उसने जो भी रिक्वायरमेंट थी वो ऑलमोस्ट पूरी कर ली हैं, जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस को जो है कम करना था, डॉलर की प्राइस को जो है रेगुलेट करना था कि मार्केट के लिहाज से वो सारी चीज़ें की बिल्कुल लेजिस्लेशन थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि क्योंकि IMF के ऊपर अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो हमारे आर्मी चीफ ने जब हमसे बात की तो उसमें कुछ मुस्बत चीज़ें आई कि जी IMF हमें जो है पैसे रिलीज़ करेगा। बेसिकली IMF का जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमें लोन या कर्जा मिल रहा होता है, वो बेसिकली एक दुनिया का बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। जब वो आपके मुल्क पर ट्रस्ट करके आपको कर्जा देता है, तो जितनी भी जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो फिर उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं कि चलें जी अब अगर IMF ने इस मुल्क के ऊपर इतमाद कर दिया है तो फिर हम भी इतमाद कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक IMF के कर्ज़े हमें नहीं मिल रहे थे तो हमें जो है किसी भी दूसरे मुल्क से कर्जा लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। उसमें सऊदी अरब है, UAE है, चाइना है। तो अब जो ही जो है IMF ने हमारी थोड़ा सा पॉजिटिव वो दिया तो उससे हमारी मार्केट के ऊपर अच्छा असर पड़ा। फिर हमारे जो कह रहे हैं कि फ्रेंड्स कंट्री हैं UAE, सऊदी अरब और चाइना ने बल्कि $2 बिलियन को जो है वो मौखर कर दिया है। फिर जो सऊदी अरब है उसने हमें पहले हमें $1 बिलियन की जो है वो ऑयल दे रहा था यानी क्रेडिट के ऊपर, अब उसने हमें $2 अरब बिलियन का जो है ऑयल कर दिया है। तो इस तरह बाकी जो कंट्रीज़ हमारे अंदर हैं फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने तकरीबन $8 अरब की जो है इसके अंदर प्रॉमिस कर दी है। फिर पाकिस्तान का जो स्कूप बांट है इस्लामिक बांड वो बहुत कम प्राइस के ऊपर बिक रहा था, तो ये सारी पॉजिटिव चेंज की वजह से उसकी प्राइस थोड़ा सा बेहतर होगी। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था पाकिस्तान के अंदर कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी और जो है एक्सपोर्ट कम थी और जो ट्रेड डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था। तो PTI की गवर्नमेंट ने आकर क्या किया कि बहुत सारी लग्जरी आइटम्स के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर इंपोर्ट को जो है उन्होंने क्लोज़ कर दिया, ऑलमोस्ट क्लोज़ कर दिया या कम कर दिया। फिर जो नॉन नेसेसरी आइटम जैसे फूड वगैरह आइटम थे उनको उन्होंने कम किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान का सपोज़ जो आप कह लें कि जून के अंदर सपोज़ हम तकरीबन $8 बिलियन के करीब जो है हमारी इंपोर्ट थी, तो उन्होंने वो कम करके तकरीबन अभी $4 बिलियन पर ले आए हैं। तो उससे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो तकरीबन 1.5 से $2 बिलियन के दरमियान वो कम हो गया है।
تو یہ وہ سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈالر کی مقابلے میں جو پاکستانی روپیز کی پرائس ہے وہ اسٹیبل ہوئی اور 120 کے اوپر آئی ہے. اور اگر یہ آنے والے دنوں میں اگر ہمیں $8 بلین اور IMF کا پروگرام مل جاتا ہے تو اگر اور تھوڑی سی کنٹری کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہتی ہے, اگر یہ پنجاب کے اندر کوئی مزید کوئی نیا شوشہ نہیں ہوتا, تو پھر کیا ہے کہ موسٹ ایکسپیکٹڈ یہی لوگ جو ہیں جتنی بھی اکانومسٹ ہیں جو آرٹیکل لکھ رہے ہیں اس میں بھی یہی وہ فرما رہے ہیں کہ تقریباً 200 کے اراؤنڈ جو ہے جو اس کی اوریجنل پرائس ہے وہ 2 to 3 منتھ کے اندر واپس آ جائے گی. تو بیسیکلی یہ جو ہیں ٹیکنیکل آپ کہہ لیں کہ جو ریزنز ہیں جو اکانومسٹ وغیرہ بتا رہے ہیں کہ ڈالر کے پیچھے بجائے اس کے کہ ہم اسپیکولیٹ کر کے اپنے ہی ملک کے اداروں کے اوپر خواہ مخواہ کا ایک جو ہے پروپیگنڈا کریں کہ جی ڈرون اٹیک کی وجہ سے پاکستان کے اوپر کچھ اور ہے. تو بیسیکلی یہ کوئی جو ڈرون اٹیک ہے یہ کوئی افغانستان میں جب سے اسٹوڈنٹس نے یہ طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے کوئی پہلا ڈرون اٹیک نہیں ہوا, بلکہ جب بھی طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا تھا تو اس سے تقریباً 3-4 ہفتوں بعد بھی ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا جس کے اندر تقریباً ایک معصوم فیملی کی تقریباً 7 سے 8 لوگ شہید ہو گئے تھے. تو اس کو امریکہ نے بعد میں کہا کہ یہ ہماری غلطی سے ہم نے اس کو ٹارگیٹ کیا اس میں. تو یعنی وہ ڈرون بھی PTI گورنمنٹ کی موجودگی میں ہوا ہے. تو اگر کوئی اس کے اوپر ایسا کچھ ہوتا تو اس ٹائم ڈالر کے اوپر کیوں نہیں اثر پڑا. بیسیکلی یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر جو میکسیمم انٹرنیشنل جو سیکیورٹی ایجنسیز کی جو ویب سائٹس ہیں ادارے ہیں انہوں نے زیادہ تر نے یہی رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو کرگستان کے اندر جو امریکہ کا ایک ٹیمپریری ایئر بیس ہے اس سے یہ اٹیک ہوا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس ٹائم کیونکہ یوکرین اور رشیا کی وار چل رہی ہے تو ویسے بھی اس سے پہلے جو ہے آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ چل رہی تھی جو بھی دوبارہ ایک سٹارٹ ہو گئی ہے. تو امریکہ کے جو ڈرونز ہیں وہ اس ساری سچویشن کی مانیٹرنگ کے لیے ہر وقت فضا میں موجود رہتے ہیں. تو وہ جو ڈرون ہوتے ہیں ان کو افغانستان میں آ کر کوئی ایکٹیویٹی کرنا آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی ڈرون جو ہے UAE یا قطر کے ایئر بیس یا بحرین کے ایئر بیس سے اڑ کر پاکستان والی رستے سے جائے, کیونکہ ایران کی فضا تو وہ یوز کرتے نہیں ہیں کیونکہ ایران کیپیبل ہے ان چیزوں کو گرانے کے, بلکہ فیوچر میں اس نے کچھ امریکہ کے ڈرون کو اتارا بھی ہوا ہے بالکل. تو اس وجہ سے وہ دوسرا کوریڈور یوز کرتے ہیں. تو اس میں یہی ہے جتنی بھی انٹرنیشنل سیکیورٹی ویب سائٹس ہیں ان کے مطابق جو ہے کہ یہ زیادہ تر پاسبلٹی ہے کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے وہ کرگستان کی ایئر بیس سے ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے ISPR نے ہمارے فارن آفس نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے کہ جی ہماری جو ہے اس کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں رہی. باقی ہمارا امریکہ کے ساتھ جو ہے فضائی ایئر کوریڈور کا ابھی تک ایگریمنٹ ہے جو مشرف کے دور سے ہوا, وہی PTI نے بھی اس کو جاری رکھا, نون لیگ نے بھی جاری رکھا, اور بیسیکلی اس کے اندر UN کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کی ریزولوشن اس کے اندر انوالو ہے کہ جی امریکہ جو اینٹی ٹیرر جو ہے آپریشن کرنے جا رہا ہے افغانستان کے اندر اس میں سارے کنٹریز میں اس کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. تو وہ اس کے اندر بہت زیادہ لیگل ایشوز ہیں, تو یہ ساری چیزیں انوالو ہیں. تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.